اگلی آیت ہے، یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بھی یہودیوں کے، عیسائیوں کے ایک سوال کا جواب ہے کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ابن اللہ کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے، اور کبھی خود خدا بنایا۔ ثالث و ثلاثہ، اللہ کی تین قسمیں بنائیں، ایک اللہ، ایک مریم، ایک عیسیٰ، اور کبھی یہ کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اس سوال کا ایک جواب تھا، قرآن مجید نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال اللہ کے ہاں مثل آدم ہے، جیسے آدم علیہ الصلوۃ والسلام۔ خلقہ من تراب، اللہ نے آدم کو بھی پیدا کیا مٹی سے، ثم قال لہ کن فیکون، پھر اس کے خمیر کو اللہ نے حکم دیا ہو جا، فیکون، بس وہ ہو گیا۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو تو خدا کا بیٹا مانتے تھے، تو اللہ نے یہ ایک عجیب جواب دیا کہ دیکھو عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہنا کتنی بڑی حماقت کر رہے ہو، اس سے زیادہ تو پھر آدم علیہ السلام اس کے مستحق ہیں کہ ان کو خدا کا بیٹا کہو۔ عیسیٰ تو بغیر باپ کے پیدا ہوا نا، ماں تو تھی، آدم کا تو نہ کوئی باپ ہے نہ ماں ہے، تو جب اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے تو پھر وہ زیادہ حقدار ہے کہ وہ لم یلد ولم یولد کے زیادہ قریب ہو جائے گا، اس لیے اس کو خدا کا بیٹا مانو اگر اس کو مانتے ہو۔ جب آدم کو نہیں مانتے تو پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نہ مانو، ایک بات۔ دوسرا، آدم عیسیٰ کی طرح ہیں، اس میں دو تشبیہیں قرآن نے بیان کر دی ہیں۔ ایک ہے خلقہ من تراب، پہلی چیز یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا، یعنی ان کا خمیر تیار ہوا زمین پر۔ ثم قال لہ کن فیکون، پھر فرمایا ہو جا، آدم علیہ السلام ہو گئے، یعنی ان کے اندر روح ڈال دی گئی اور وہ انسان بن گئے۔ تو بالکل اسی طریقے سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ماں کے پیٹ میں حضرت جبریل نے آ کر وہ پھونک ماری اللہ کے امر سے، تو وہ پھر ماں کے پیٹ کے اندر ان کا وہ وجود تیار ہونا شروع ہوا، اسی ماں کے جسم کے حصے سے۔ من تراب کا معنی یہ ہوگا۔ پھر جب وہ مکمل ہو گیا جسم تو اللہ نے فرمایا کن فیکون، ہو گیا، وہ ہو گیا، اس کے اندر اللہ نے روح ڈال دی، جیسے آدم علیہ السلام کو ڈالی تھی ایسے عیسیٰ علیہ السلام کو ڈالی۔ ایک تو یہ تشبیہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام وہ باپ کے بغیر ہیں، یہ ماں کے بغیر ہیں، وہ بھی اللہ کے امر سے ہیں، یہ بھی اللہ کے امر سے ہیں۔ ایک تشبیہ یہ ہے کہ آدم کا وجود زمین پہ بنا، پھر اس کے بعد انہیں جنت میں لے جایا گیا، پھر جنت سے زمین پر آئے، یہاں پھر وہ پنپے پلے اور بچے ہوئے، شادی ہوئی، ان کی آل اولاد ہوئی، پھر دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو عیسیٰ بھی آدم کی طرح ہیں، زمین پہ پیدا ہوئے، آسمانوں پہ گئے، قرب قیامت میں زمین پہ پھر اتریں گے جیسے آدم آئے تھے، آ کر پھر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح عیسیٰ علیہ السلام یہاں شادی بھی کریں گے، ان کے بیوی بچے بھی ہوں گے۔ کتابوں میں ہے کہ ان کے دو بیٹے ہوں گے، ایک کا نام محمد رکھیں گے اور ایک کا نام وہ جو ہے نا موسیٰ رکھیں گے، تو یہ ان کی اولاد ہوگی۔ یہ ہے حضرت آدم کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مشابہت۔ الحق من ربک، یہ سارا مضمون اللہ کی طرف سے حق ہے۔ فلا تکونن من الممترین، فلا تکن من الممترین، آپ کو اس معاملے میں کوئی شبہ نہ ہو، شک نہ رہے۔ آگے اگلی آیت ایک اور ہے، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، پس جو شخص آپ سے اس معاملے میں جھگڑا کرے بعد اس کے کہ اس کے پاس علم آ چکا، یعنی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی حضور نے ان کو بتا دی، واقعات سب سمجھا دیے، اس کے باوجود بھی اگر وہ نہ مانے تو اب آپ اسے دعوت مباہلہ دیں۔ فقل، پس فرما دیجئے، تعالو، آؤ، ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم بلاتے ہیں اپنی اولاد اور تم اپنی اولادوں کو بلاؤ، ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں اور تم اپنی عورتوں کو لاؤ، وانفسنا وانفسکم، ہم خود آتے ہیں تم بھی خود آؤ،
सुम्मा नब्तहिल, ये नब्तहिल जिसका मफहूम में हम मुबाहला कह रहे हैं, इब्तिहाल बा हा लाम बहल, बहल उसके जो है ना वो मुफरद है। इसका दो मतलब हैं, एक है लानत की बद्दुआ करना और दूसरा है आजिज़ी से अल्लाह के हुजूर दरख्वास्त करना। तो दोनों मतलब यहाँ हो सकते हैं कि मुकाबले में आओ, हम आपके लिए बद्दुआ करते हैं, तुम हमारे लिए करो, हम तुम पर लानत भेजते हैं, तुम हम पे भेजो। जो झूठा होगा वो तबाह बर्बाद हो जाएगा, जो सच्चा होगा वो बच जाएगा। ये कुरान मजीद ने उन्हें चैलेंज दिया। ये वाक़या है 9 हिजरी का, यानी जिस वक्त इस्लाम का गलबा हो रहा था तो ईसाई हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। उनके आने का मकसद एक और था कि आप लोग हम पर गालिब हो गए, अब हमारे ज़िम्मे जो टैक्स लगाएं, जिज़िया लगाएं, जैसे कहें हम वो सारी बातें आपकी मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें इजाज़त दी जाए हम अपने मज़हब के मुताबिक, अपने अकीदे के मुताबिक हम अपनी इबादत भी करें और अपने काम काज भी करें और आपकी इस्लामी हुकूमत में हमें काम काज करने की इजाज़त मिले। साथ ही उनके अंदर जो साहिब इल्म लोग थे तो उन लोगों ने हुजूर से इस मौजू पर कुछ बहस भी की, जिसके जवाब में ये सारी आयतें उतरी और ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को वाज़ेह किया गया। अब जब वो नहीं माने तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा तो नहीं है, तो फिर कुरान ने एक चैलेंज दे दिया कि अल्लाह के कलाम आने के बाद, इस फैसले के बाद और फिर मुबाहला करते हैं, तुम भी आओ हम भी आते हैं, तुम भी अपनी औलादें लेके आओ हम भी अपनी औलादें लेके आते हैं, तुम भी अपनी औरतें लेके आओ हम भी अपनी औरतें लेके आते हैं, तुम खुद आओ हम भी खुद आते हैं। फिर एक दूसरे से मुबाहला करके एक दूसरे पर लानत करते हैं, हम तुम पे तुम हम पे, फिर जो हक पर होगा वो बच जाएगा, जो झूठा होगा वो मर जाएगा। चनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब हसनैन करीमैन को साथ लिया, हज़रत हसन हुसैन को उठाया और जनाब सैयदना हसन को उंगली में साथ लिया। आपके पीछे सैयदा फातिमा ज़हरा थी, उनके पीछे जनाब सैयदना अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहू थे और आप उस मैदान में तशरीफ़ ले। अब वो रात को मिलकर बैठे सारे के सारे ईसाई, उन्होंने बाहमी मशवरा किया। उनका जो बड़ा पोप पादरी था उसने कहा यार हमारी आसमानी किताबों में वो जो इंजील है और उससे पहले तौरात भी है, तौरात मुस्तकिल किताब थी, इंजील भी किताब थी, लेकिन उस तौरात का निचोड़ खुलासा या उसमें कुछ अहकाम इजाफी थे जो तौरात में नहीं थे और ज़मीमे के तौर पर उस किताब के अंदर आए थे। तो हमारी किताबों में इस आखिर उस ज़मान नबी के मुतालिक जो बातें लिखी हुई हैं उनमें से एक ये है कि वो बनु इस्माइल में से होगा, बनु इसहाक में से नहीं। हमारे सारे नबी बनु इसहाक के हैं, ये आए इस्माइल में से हैं। उनमें है कि वो मक्के में पैदा होगा, ये मक्के में पैदा हुए। उनमें है वो हिजरत करके मदीने में आएंगे, ये हिजरत करके मदीने में आए। उनके अंदर है कि वो इस तरीके से ज़मीन को फ़तह करेगा और वो उसकी फतूहात हो रही हैं। तो हमने ये छेड़ कर गलती की है, हमें इससे तौबा ताइब होना चाहिए और मुकाबले में नहीं जाना चाहिए। अगर हम गए तो हम चूँकि झूठे हैं तबाह बर्बाद हो जाएंगे। बाद रिवायात में है कि सुबह उन्होंने निकलने की कोशिश भी की, लेकिन दूर से जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सैयदना अली को और साथ इन 2 बच्चों को हसनैन करीमैन को देखा तो सैयदा तो पर्दे में थी, चूँकि उस वक्त पर्दे के अहकामात थे, तो देख कर वापस आए और उस पादरी ने कहा कि ये जो नूरानी चेहरे नज़र आ रहे हैं अगर इनकी मुखालफत की जाए तो हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए हम इनके मुकाबले में नहीं जाते। चनाचे वो मुबाहला ना हुआ, वहाँ से वो वापस चले गए और फिर उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वही दरख्वास्त की कि जी हमारा अपना दीन है, हमें उस पर रहने की इजाज़त दी जाए और हमारे साथ तय कर लिया जाए, हमारे जो खाते पीते और समझदार और कामकाज करने वाले बड़े लोग हैं उनसे टैक्स और जिज़िया लिया जाए, जो कमज़ोर लोग हैं उन्हें माफ़ कर दिया जाए। तो ये सारे मामलात बाद में हुए। इस आयत में अल्लाह फरमाते हैं कि फ़कुल, ए पैगम्बर उन्हें कहो कि तालो, आओ, बुलाओ तुम, नदु अबनाना, तुम भी आओ अपने बच्चों के साथ, हम अपने बच्चों के साथ।
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے یہ 2 بچے آپ کے نواسے تھے، اس وقت تھے، باقی نواسے فوت ہو چکے تھے۔ حضرت زینب کا بیٹا تھا، اس کا نام علی تھا، وہ پہلے فوت ہو گئے تھے۔ حضرت رقیہ کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام عبداللہ تھا، وہ بھی فوت ہو گئے تھے۔ یہ 2 بچے ہوئے تھے تو حضور ان کو لے آئے، اس لیے جو نواسے ہیں انہیں بھی بیٹا کہا جاتا ہے، پوتوں کو بھی بیٹا کہا جاتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضرت حسن کے متعلق حضور نے فرمایا ان ابنی، یہ میرا بیٹا الصالح جو بڑا نیک ہے، یصلح بین الفئتین، یہ 2 مسلمانوں کے لڑنے والے گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ یہ وہ صلح ہے جو حضرت حسن اور امیر معاویہ کی ہوئی، اور اس صلح کی پیشین گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور وہ حضور کے نواسے سے صلح ہوئی تھی، حضور نے اسے اپنا بیٹا کہا۔ تو یہاں پر جو ہے کہ ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم بھی لے آؤ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 بچوں کو لے گئے۔ انفسنا و انفسکم، ہم خود آتے ہیں، ہماری جانیں آتی ہیں، تم بھی اپنی جانیں لے آؤ۔ انفسنا سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس مراد ہے۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ صحابہ کو حضور ساتھ لے گئے تھے، ان میں حضرت علی بھی شامل ہیں، وہ باقی لوگ بھی، لیکن انفسنا سے مراد نبی کا خون نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا، کیونکہ قرآن مجید میں کہیں اور جگہ جب لفظ انفس آیا ہے سب کے لیے جمع کا، تو وہاں سے مراد برادری ہے۔ جیسے یہودیوں کو حکم دیا گیا کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو مارو، یعنی اپنی برادری کو، ان لوگوں کو جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے انہیں قتل کرو۔ تو وہاں انفس کا معنی کوئی بھائی یا بیٹا یا خون نہیں ہے، بلکہ برادری مراد ہے۔ اور یہاں پر جو فرمایا وَأَنفُسَنَا وَنِسَانَا وَنِسَاكُمْ، ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں، تم اپنی لاؤ، تو عورتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کی بجائے بہت لاڈلی بیٹی تھیں، اور اس وقت یہ ایک تھیں، حضرت فاطمہ، کیونکہ یہ آپ دیکھیں گے حاشیے پہ لکھا ہوا ہے سیدہ رقیہ 2 ہجری میں فوت ہو گئی تھیں، اس حاشیے پہ لکھا ہوا ہے۔ آگے لکھا ہوا ہے سیدہ ام کلثوم 7 ہجری میں فوت ہو گئی تھی، سیدہ زینب 8 ہجری کے آخر میں فوت ہوئی تھی، اور یہ مباہلہ ہو رہا تھا 9 ہجری کے اختتام پر یا 10 کے اوائل میں، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 10 کو مکمل کیا، پھر آپ کی دنیا سے رحلت ہو گئی۔ تو یہ آخری سال کا واقعہ ہے، اس لیے حضور ایک بیٹی کو لے گئے، باقی بیٹیوں کو نہیں لے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ انہیں کہیں کہ تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، ہم اپنوں کو، تم اپنوں کو، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم خود آتے ہیں، تم بھی خود آؤ، ثم نبتہل، پھر مباہلہ کرتے ہیں، اور فنجعل لعنت اللہ، پس لعنت کا ہم کہیں گے کہ اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر، ان ھذا لہو القصص الحق، یہ حق کے قصے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی بیان کر رہے ہیں اور اس قرآن میں ہیں۔ یہ قرآن کی عظمت اور صداقت ہے۔ وما من الہ الا اللہ، اللہ کے سوا اور کوئی الہ اور معبود نہیں، وان اللہ، اور بے شک اللہ، لہو العزیز الحکیم، وہ غالب اور حکمت والے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ آپ کی بات نہ مانیں اور منہ موڑ لیں تو فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، بے شک اللہ خوب جانتے ہیں ان فساد کرنے والوں کو۔ تو اس پورے رکوع میں 3 چیزیں اہم تھیں۔ ایک تو یہ کہ بھئی عیسیٰ کو حضرت آدم سے تشبیہ دی گئی اور اس کے وجوہ تشبیہ بیان کیے گئے، دوسرا مباہلے کا واقعہ، اور تیسرا حضرت عیسیٰ کا آسمانوں پر اٹھانا۔ یہ اس پورے رکوع کا خلاصہ تھا۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔